بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 59 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے غدوت قبل استقلال الرکاب ولا اقتداء الغراب سے لے کر ان بدنی قد اتسخ ودرنی قد رسخ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غدوت قبل استقلال الرکاب، چنانچہ جب صبح طلوع ہوئی اور اس نے فضا کو روشنی پہنا دی تو سواریوں کے اٹھنے سے قبل میں صبح یعنی سویرے نکلا، ولاقتداء الغراب، اور کوے کے صبح کے وقت چلنے سے بھی پہلے، وجعلت، اور میں شروع ہوا، استقری صوب الصوت اللیلی، رات والی آواز کی جہت کو تلاش کر رہا تھا، واتوسم الوجوہ بالنظر الجلی، اور میں دیکھ رہا تھا بغور ظاہری چہروں کو، الی ان لمحت ابا زید وابنہ یتحادثان، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ابو زید اور اس کا بیٹا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، وعلیہما بردان رثان، اور ان پر بوسیدہ چادریں ہیں، فعلمت، پس میں نے جان لیا، انہما نجیا لیلتی، کہ یہی ہیں رات کو سرگوشی کرنے والے، وصاحبہ روایتی، اور میری اس روایت والے، فقصدتہما قصد کلف، تو میں نے عاشق کی طرح ارادہ کیا ان دونوں کا، بدماثتہما، ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، راسن لرثاثتہما، اور ان کی بوسیدگی اور خستہ حالی پر رحم کرنے کے لیے، وابحتہما التحول الی رحلی، اور میں نے ان کے لیے جائز قرار دیا اپنی اس مکان یعنی کجاوے میں، پڑاؤ میں منتقل ہونے کو، والتحکم فی کسری وقلی، اور اپنے زیادہ اور کم مال میں تصرف کرنے کو، وطفقت، اور میں شروع ہوا، اسیر بین السیارۃ فضلہما، ان کی فضیلت اور عظمت کو میں مشہور کرنے لگا قافلے کے مابین، واحس الاعواد المثمرہ، اور میں حرکت دے رہا تھا پلدار ٹہنیوں کو، لہما، ان کے لیے، الی ان غمرا بالنحلان، یہاں تک کہ انہیں ڈھانپا گیا عطیات کے ساتھ، واتخذا من الخلان، اور انہیں دوستوں میں سے بنا لیا گیا، وکنا بمعرس، اور ہم ایک ایسے مقام پہ تھے، پڑاؤ کی جگہ میں تھے، نتبین منہ بنیان القریٰ، جس سے بستی کی عمارتیں نظر آ رہی تھی، بلکہ ہم اس کو دیکھ رہے تھے، وَنَتَنَوَّرُ نِيرَانَ الْقِرَىٰ، اور ضیافت کی آگ کو دور سے دیکھ سکتے تھے، فَلَمَّا رَأَىٰ أَبُو زَيْدٍ امْتِلَاءَ كِيسِهِ، جب ابو زید نے دیکھ لیا اپنے اس توشیدہ کے بھرنے کو، وَانْجِلَاءَ بُؤْسِهِ، اور فقر اور تنگی کے دور ہونے کو، قال لی، تو اس نے مجھے کہا، ان بدنی قد اتسخ، میرا جو بدن ہے یہ بہت زیادہ میلا بن چکا ہے، ودرنی قد رسخ، اور یہ جو میل ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ غدوت قبل استقلال الرکاب، غدا یغدو غدون سے ہیں، غدوت صبح کے وقت چلنا،
قبل استقلال الرکابی، استقلال اٹھنا یعنی سواریوں کے اٹھنے سے پہلے، میں صبح صبح کے وقت چلا۔ ولا اقتداء الغرابی، یہ لا جو ہیں یہ لا زائدہ ہیں، اقتداء اسی غدوہ سے ہیں، یعنی غراب کے صبح کے وقت چلنے سے بھی پہلے، چونکہ یہ کوا صبح بہت سویرے چلتا ہے، اس لیے یعنی کوے کے چلنے سے پہلے وہ مبالغتاً کہہ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ سویرے جو ہیں وہ اٹھا اور ان کو تلاش کرنے لگا۔ غراب یہ کوے کو کہتے ہیں، اس کی جمع اغرب، غرابیب وغیرہ آتی ہیں۔ استقری، قرا استقرا یا استقری استقراءً، تتبع کرنا، قرا یقری قرین قصد کرنا، مجرد میں قرا یقری سے ہیں یعنی ضرب سے، استقری میں تتبع کر رہا تھا، جستجو میں لگا تھا، ان کی ٹھو میں لگا تھا اور تلاش کر رہا تھا مسلسل۔ صوب، اصواب اس کی جمع آتی ہیں، جہت کو کہتے ہیں، الصوت اللیلی، رات والی آواز کی۔ واتوسم، توسم یتوسم تبسما، بغور نظریں دوڑانا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، کسی کے پہچاننے کے لیے اچھی طرح چان بین کرنا۔ وجوہ یعنی چہروں کو میں بغور دیکھ رہا تھا، بالنظر الجلی، واضح نظر کے ساتھ، الی ان لمحت ابا زید، لمح یلمح لمحا یعنی اچھی طرح بخوبی دیکھ لینا، میں نے دیکھا کہ وہ ابو زید ہیں، وابنہ یتحادثان، تحادث یتحادث، تحادث یتحادث تحادثا، ایک دوسرے سے بات کرنا۔ وعلیہما بردان، بردان یہ بردن کی جمع ہے، بردن کی کا تثنیہ ہے، چادر کو کہتے ہیں۔ رسان یہ رسن کا تثنیہ ہے، بوسیدہ چادر کو کہتے ہیں۔ فعلمت انہما نجیا لیلتی، نجیا یہ نجیون کا تثنیہ ہے، نجا ینجو نجون سرگوشی کرنا، یعنی وہ جو رات والی میرے سرگوشی کرنے والے ساتھی ہیں۔ وصاحبہ روایتی، اور میری اس روایت کو روایت کرنے والے ہیں۔ فقصدتہما، قصد یقصد قصدا، میں نے ان کا ارادہ کیا، قصدا قصد کلف، کلف یہ کلف یکلف کلفن، چہرے پر جائیں پڑنا، فریفتہ ہونا، تو چونکہ عاشق کی بھی یہی حالت ہوتی ہے اس لیے اس سے مراد یہاں پر عاشق ہیں۔ بدماستہما، دماست یہ مصدر ہیں، خوش اخلاقی کو کہتے ہیں، دمس یدمس دماستن، دموستن خوش خلق ہونا، نرم اخلاق والا ہونا۔ دمس یدمس دمسن، زمین کا نرم ہونا، ہموار ہونا۔ راسن لرثاستہما، راسن رثا یرسی رسین، رحم کرنا، رثا لہو اس پر ترس کایا، اس کے لیے رحم کیا۔ لرثاستہما یہ رثاثہ رستن سے ہیں، رستن بوسیدگو کو کہتے ہیں اور پرانا، رثاث اس کی جماعتی ہیں۔ ابحتہما، اباح یبیح اباحتن، میں نے ان کے لیے مباح کر دیا، باح یبوح بوحا، مباح ہونا، ظاہر ہونا۔ التحول یعنی منتقل ہونا، الی رحل اپنے کے جاوے کی طرف، اپنے پڑاؤ کی جگہ کی طرف۔ والتحکم، تحکم یتحکم تحکما، حکم کرنا، حکم یحکم سے فی کثری وقل، کثر سے مراد زیادہ مال یعنی کثیر مال، اور قلی سے مراد قلیل مال۔ وطفقت، اور میں شروع ہوا، اسیر، سیر یسیر تسیرا یعنی ان کو مشہور کرنے لگا، بین السیارہ قافلے کے مابین، سیارات اس کی جماعتی ہیں، فضلہما ان کی عظمت اور فضیلت کو۔ وأہز، میں حرکت دے رہا تھا، حز یہز حزن سے حرکت دینا۔ الاعواد، اعواد کہتے ہیں یہ عود ان کی جمع ہے، یعنی ایسی لکڑیوں کو جو ثمر باراور تھے، یعنی مالدار لوگوں کو میں ان کے لیے حرکت دے رہا تھا۔ اثمر یثمر اثمارا، باراور ہونا۔ الی ان غمرا یعنی سترا، غمر یغمر غمرا ڈھانکنا، چھپا لینا۔ بالنحلانی، نحلان یہ ہر وہ چیز جو بغیر کسی عوض کو کسی کو دی جائے،
عطیہ اور تحفے کو کہتے ہیں، جمع اس کی نحل اور نحل آتی ہے۔ نحل ینحل نحلا، ہبہ کر دینا، کسی چیز کو عطیے میں دے دینا۔ واتخذ من الخلان، خلان یہ خلیل ان کی جمع ہے، دوست کے معنی میں ہے۔ وَكُنَّا بِمُعَرَّسٍ، یہ بابی تفعیل سے ہیں، عرس یعرس تعریسا، معرس اس میں مفعول کا صیغہ ہے، وہ جگہ جہاں پر پڑاؤ ڈال دی گئی ہو۔ نتبین منہ بنیان القرى، نتبین، تبین یتبین تبینا، یعنی ہم دیکھ رہے تھے، ہمیں نظر آ رہا تھا، بنیان یہ عمارتوں کو کہتے ہیں، القرى بستی وادی، ونتنور، تنور یتنور بابی تفعل سے ہیں، اور ہم دیکھ رہے تھے نیران القرى، ضیافت کی آگ کو، نیران یہ نارون کی جمع ہے، القرى یہ قرا یا قرن سے ہیں، ضیافت کرنا۔ فلما رأى ابو زید امتلاء کسه، امتلأ یمتلئ امتلاء بابی افتعال سے ہیں، برنا، مجرد میں یہ ملأ یملأ ملأ، برنے کو کہتے ہیں۔ کیسہ اکیاس اس کی جماعتی ہیں، تیلے کو کہتے ہیں۔ وانجلاء بؤسه، انجلا ینجلی انجلاء دور ہونا، جلا یجلو جلوا واضح ہونا، منکشف ہونا، ظاہر ہونا۔ بؤسه، بؤس یہ تنگی کو کہتے ہیں، بئس یبأس بؤسا۔ قال علی، تو اس نے مجھے کہا، ان بدنی، بے شک میرا بدن جو ہے وہ میلہ ہو چکا ہے، اس پر میل کو جہل جمع ہو چکا ہے، قد رسخ اور تحقیق مضبوط ہو چکا ہے۔ اتسخ یتسخ اتساخا، کسی چیز کا آلودہ ہونا، میلہ ہونا۔ وسخ یوسخ وسخا، کپڑے کا میلہ ہونا۔ درن میل کو کہتے ہیں، جمع اس کی ادران آتی ہے۔ رسخ، رسخ یرسخ رسوخا، مستحکم ہونا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکور عبارت کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کی اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پیش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے اور بار بار اس کو سنیں گے، الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق میں بھی اچھی طرح غور کریں گے۔ والسلام۔